القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام وقال فی مقام آخر ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وقال اللہ فی مقام آخر هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آج کا ہمارا یہ سیشن جو ہے اس کا عنوان آپ کو معلوم ہی ہے کہ دنیا میں جو مختلف مذاہب موجود ہیں، ادیان موجود ہیں، ان کا تعارف۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک لوگوں کی وہ قسم ہے جو مذہب دین کو ماننے والے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو بے دین ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے۔ انہیں ہمارے ہاں دہریہ بھی کہا جاتا ہے، ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، ملحدین کہا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے چونکہ ہمارا آگے چل کے ایک پورا لیکچر بھی ہے ملحدین کے تعارف کے حوالے سے، وہ خاور رشید بٹ صاحب آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم بات کریں گے مذہب کے ماننے والوں پہ، کہ جو دنیا میں مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ کون کون ہیں، مذاہب کی، ادیان کی جو تقسیم کی جاتی ہے وہ کتنے اعتبار سے ہے، اور ان لوگوں کے عقائد و نظریات کیا ہیں، وہ کون سی کتابوں کے ماننے والے ہیں، ان مذاہب کے جو بانی ہیں وہ کون تھے اور ان کی تعلیمات کیا تھیں۔ یہ لفظ مذہب اگر ہم گرامر کی روح سے اس کو دیکھیں تو یہ اس میں ظرف ہے جس کا معنی چلنے کی جگہ ہوتا ہے، ذہب یذہب سے۔ تو اصطلاحی طور پہ جو مذہب کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اصول و ضوابط جن پر چل کر انسان اپنی زندگی گزار سکے، ان اصول و ضوابط کو مذہب کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک قرآن مجید کے اندر جو لفظ اور جو اصطلاح قرآن مجید نے استعمال کی ہے وہ لفظ مذہب کی جگہ دین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے، اس میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ لفظ دین استعمال کیا ہے، تو لہذا یہ دین اور مذہب یہ ہم معنی بعض لوگ اس میں فرق بھی کرتے ہیں۔ وہ اس اعتبار سے فرق کیا جاتا ہے کہ مذہب جو ہے یہ ہمارے ہاں فرق کے اوپر بھی بول دیا جاتا ہے، جیسے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، یہ امام شافعی کا مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ تو مذہب کا لفظ مسالک کے اوپر بھی بعض دفعہ بول دیا جاتا ہے، اور دین کا لفظ جو ہے یہ دنیا میں جو مختلف ادیان پائے جاتے ہیں ان کے اوپر بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے کچھ مترادفات بھی استعمال کیے ہیں، یعنی قرآن مجید اگر ہم پڑھیں تو اس میں ہمیں مختلف آیات میں یہ دین کی جگہ کچھ مترادف الفاظ بھی ملتے ہیں۔ مثلا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 ہم پڑھیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ملت کو بھی دین کے طور پر استعمال کیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو یہاں پر یہ جو لفظ ملت آیا ہے
یہ دین کی جگہ پر بولا گیا ہے، اس کے مترادف لفظ ہے۔ اسی طرح سورہ النحل کی آیت 125 جب ہم پڑھیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سبیل کا لفظ جو ہے اس کو بھی دین کے مترادفات کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ بلائیے اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف۔ تو یہ سبیل لفظ جو ہے یہ مذہب، دین، اس کے مترادفات کے طور پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ ایک ملت، ایک سبیل۔ ملت کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 ہے، اور سبیل سورہ النحل کے اندر 125 ہے۔ اسی طرح ایک لفظ قرآن مجید میں ہمیں اس کے مترادفات کے اندر ہدایت کا بھی ملتا ہے، لفظ ہدایت۔ مثلا اگر ہم قرآن مجید کی سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 38 پڑھیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ تو یہ ہدایت کا لفظ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دین کے طور پر استعمال کیا کہ ہم نے کہا کہ تم زمین پہ اتر جاؤ اور اب تمہارے پاس ہماری طرف سے رہنمائی آئے گی، ہدایت ہم تمہیں دیں گے، زندگی گزارنے کے اصول تمہیں ہم بتائیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو ہدن، ہدایت کا لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دین کے معنی کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی 38 ہے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن مجید کی سورہ المائدہ پڑھیں تو وہاں پر ایک لفظ ہمیں ملتا ہے شریعت اور منہاج۔ ہدایت کا لفظ یہ بھی دین کے مترادفات میں سے ہے، سورہ البقرہ کی 38 ہے یہ۔ اسی طرح شریعت اور منہاج یہ سورہ المائدہ کی 48 ہے، وہاں پر ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت، ایک منہج جو ہے وہ بنایا، وہ اصول و ضوابط ہم نے بنائے۔ تو یہ مختلف قرآن مجید نے مترادفات استعمال کیے ہیں دین اور مذہب کی جگہ پہ قرآن مجید کے اندر۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ہمیں مذہب کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں بڑا عام سوال کیا جاتا ہے کہ جی انسان کو آزاد مرضی کا مالک ہونا چاہیے، یہ تو مذہب کیوں ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ تو دیکھیں یہ ایک فطرتی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کا جو ایک سٹرکچر بنایا ہے، اس کی زندگی گزارنے کا جو ایک اس کو سینیریو دیا ہے، وہ ایسا ہے کہ انسان انفرادی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر کوئی انسان کہے نا کہ میں دنیا میں اکیلا سروائیو کر لوں گا تو یہ ناممکن بات ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ بھائیوں کو ذکر کر دوں، آپ جہاں پر تھک جائیں، جہاں پہ اکتا جائیں، آپ نے مجھے بتا دینا ہے، میں وہیں پہ بریک لگا دوں گا۔ آپ نے اس کو اپنے بوجھ نہیں محسوس کرنا، انجوائے کریں، نئی نئی باتیں آگے چل کے آئیں گی۔ جتنا آپ اس کو انجوائے کریں گے، اپنے لیے نئی باتیں سمجھیں گے، اتنا یہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو اگر آپ پتہ نہیں انہوں نے آپ کے اوپر یہ زبردستی لاگو کیا ہے یا اپنے ذوق شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر ذوق شوق سے بیٹھیں تو فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کہیں گے کہ جی بس مدرسے والوں نے لازم کیا بیٹھنا ہی پڑنا ہے، تو وہ پھر میرا خیال ہے شاید فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو انسان کا سٹرکچر اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا ہے کہ یہ اکیلا زندگی سروائیو نہیں کر سکتا دنیا میں، اور ظاہر ہے جہاں پر کچھ چار بندے بھی مل کے رہیں تو ان کو کسی جگہ پہ رہنے کے لیے کوئی اصول و ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا آپ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں تو آپ کو بھی ایک شیڈیول ملا ہے کہ بھئی آپ نے فلاں وقت میں یہ کرنا ہے، فلاں وقت میں یہ کرنا ہے، یہ وقت آپ کے فلاں کام کرنے کے لیے ہے۔ تو انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک اصول و ضوابط کی ضرورت تھی، اور وہ اصول و ضوابط بنائے گا کون؟
ہم انسان تو سارے ناقص العقل ہیں، ہم سب کی عقلیں برابر نہیں ہیں. مثلا ہم میں سے کوئی بھی بندہ ہر چیز پر اپنی الگ اوپینین رکھتا ہے. کوئی بھی ہم ٹاپک چھیڑ لیں، میری مختلف رائے ہوگی، میں اس کو کسی اور اینگل سے دیکھوں گا، آپ کسی اور اینگل سے دیکھیں گے. ہر بندے کی مختلف اپنے اپنی عقل کے درجے ہیں. تو یہ اصول و ضوابط بنانے کے لیے ہمیں ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو عقل الکل ہوتی، جو ہر طرح کے نقص عیب سے پاک ہوتی. اور وہ ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، جو ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کے عیب سے. یہ جو ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی ذات کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں پایا جاتا، وہ ہر طرح کے نقص سے پاک ہے. تو وہ اصول و ضوابط جس ذات اور جس ہستی نے دیے، اسے ہم مذہب کے ماننے والے اللہ کی ذات کہتے ہیں، خدا کی ذات کہتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ یہ لا آف نیچر کے تحت جو ہے وہ فطرتی قوانین کے متحد یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس کا کوئی ماننے والا نہیں ہے، بنانے والا کوئی نہیں ہے. اس پر ملحدین کے تعارف میں آپ جو ہے وہ پڑھیں گے کہ ان کے کیا کیا نظریات ہیں. الغرض مذہب کی ضرورت اس لیے ہے بھائی کہ انسان، ہم دنیا میں کسی بھی جگہ پر رہتے ہیں تو زندگی گزارنے کے کوئی اصول و ضوابط ہوتے ہیں. ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہو، جس گھر میں ایک فیملی رہتی ہو، وہاں کے بھی کوئی اصول و ضوابط ہوتے ہیں. ہمارے گھر کی ایک روٹین ہوتی ہے، جی ہم نے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، بچوں نے اتنے بجے اسکول جانا ہے، اتنے بجے ناشتہ بننا ہے، اتنے بجے یہ ہونا ہے. تو یہ اصول و ضوابط کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے. اور وہ اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا سورہ البقرہ کے اندر کہ یأتینکم منی ہدا، وہ اصول و ضوابط تمہیں میں دوں گا. ہم مذہب کے ماننے والوں کا تو یہ کلیم ہے بھائی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اصول و ضوابط اس اللہ کی ذات نے ہمیں دی ہیں. اچھا، جو لوگ مذہب کے نہیں ماننے والے نا، وہ مذہب کے متعلق دو طرح کے نظریات رکھتے ہیں. ایک نظریے کو کہا جاتا ہے ارتقائی نظریہ، اور ایک نظریے کو کہا جاتا ہے ابتدائی نظریہ. یہ ارتقائی نظریہ کیا ہے اور ابتدائی نظریہ کیا ہے؟ ارتقاء کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا آہستہ آہستہ وقوع پذیر ہونا. ٹھیک ہے، تو ارتقائی نظریے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دنیا میں شروع سے مذہب کوئی نہیں تھا، جیسے جیسے انسانوں کے اندر مختلف دیوتاؤں کے ڈر بیٹھے نا، تو اس طرح لوگوں نے آہستہ آہستہ مختلف خدا بنا لیے. اگر کسی کے دل میں جو ہے وہ سورج دیوتا کا ڈر بیٹھا تو انہوں نے اس کو خدا بنا لیا. اگر کسی کے دل میں چاند کا ڈر بیٹھا تو انہوں نے اس کو خدا بنا لیا. اگر کسی کے دل میں کسی جانور کا ڈر بیٹھا تو انہوں نے اس کو خدا بنا لیا. اور اگر غیر مری، یعنی وہ چیز جو نظر نہیں آنے والی، اس کا لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھا تو انہوں نے اللہ کو اپنا خدا بنا لیا. یہ باطل نظریہ ہے. مذہب ارتقائی چیز نہیں ہے. مذہب کا جو ابتدائی نظریہ ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس زمین پہ بھیجا تھا، اسی وقت کہا تھا کہ ہم آج کے بعد زندگی گزارنے کے اصول آپ کو ہم دیں گے. تو یہ جو ابتدائی نظریہ ہے، پہلے دن سے جتنی انسان کی پرانی تاریخ ہے نا، انسان کی تاریخ جس دن سے شروع ہوئی ہے اسی دن سے مذہب کی تاریخ شروع ہوئی ہے. تو یہ ابتدائی نظریہ جو ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، وہ جو اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیے، اسی دن سے مذہب کا آغاز ہو گیا تھا دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، اب اس وقت دنیا میں جو مختلف مذاہب ہیں، ہم ان کی طرف آتے ہیں کہ وہ کون کون سے مذاہب ہیں جو دنیا میں اس وقت پائے جاتے ہیں. اس کو ریز کر دوں نا میں؟ کوئی بات نہیں.
عموماً جب ہم مذاہب کے تعارف کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ پڑھتے ہیں تو ہمیں مذاہب کی دو طرح سے تقسیم ملتی ہے. الہامی مذاہب اور غیر الہامی مذاہب. یہ جو الہامی مذاہب ہے نا انہیں سامی مذاہب بھی کہا جاتا ہے، سامی ادیان، اور غیر الہامی کو غیر سامی بھی کہا جاتا ہے. یہ ان کو سامی کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیٹا تھا سام جس کا نام تھا. وہ کہتے ہیں جی چونکہ یہ یہودی الہامی مذاہب کون کون سے ہیں وہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کی نسل سے تھے یہ سارے اس لیے ان کو سامی مذاہب بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سامی مذاہب ہیں کون کون سے؟ یہ تین ہیں الہامی مذاہب. پہلا ہے یہودیت، دوسرا ہے عیسائیت، اور تیسرا ہے اسلام. یہ تین بڑے الہامی مذاہب ہیں جو اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور ان میں اس وقت سب سے زیادہ جو دنیا میں آبادی ہے وہ عیسائیت کے ماننے والوں کی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اسلام ہے اور تیسرے نمبر پر یہودیت ہے. ان کے کچھ فرقے بھی ہیں، جیسے ہمارے مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل حدیث پلس ہے. تو اسی طرح ان کے اندر بھی فرقے ہیں. جو ان کے مشہور فرقے ہیں ان کا میں آپ کو تعارف کروائے دیتا ہوں. یہ دو ان کے مشہور فرقے ہیں، ایک ہے سامری اور دوسرا ہے عبرانی یہودی. یہ سامری وہ نہیں ہے جس کا قرآن مجید میں تذکرہ آ رہا ہے، وہ تو الگ ہے. یہ یہودیوں کا ایک فرقہ ہے جس کا نام سامری ہے. عیسائیوں کے جو فرقے ہیں وہ مختلف ہیں. سب سے پرانا ان کا فرقہ ہے کیتھولک. ان کو دو طرح لکھا جاتا ہے، ایک کاتھولک بھی لکھا جاتا ہے اور بعض لوگ اس کو کیتھولک بھی لکھتے ہیں. یہ ان کا سب سے پرانا فرقہ ہے. اسی طرح دوسرا فرقہ ان کا ہے پروٹیسٹنٹ. یہ آسانی سے سمجھنے کے لیے اس بات کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیتھولک فرقہ ان کا جو ہے نا یہ تھا جو کلیسیا، جیسے ہمارے ہاں ایک مذہبی جماعت ہوتی ہے نا، اسی طرح ان کے ہاں جو ایک ان کی مذہبی پادریوں کی جماعت ہوتی تھی وہ کلیسیا پہ مشتمل ہوتی تھی. اس کی روایات کو ماننے والے ہوتے تھے. سادے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ مقلد ہوتے تھے. یہ مقلد ہوتے تھے کہ جو ہمارے پادری صاحب نے، جو کلیسیا نے کہہ دیا ہم اس کے پابند ہیں. اس کے بعد یہ فرقہ ان کا بنا. یہ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا مارٹن لوتھر. مارٹن لوتھر یہ تقریباً 1600 یا 1700 کے اندر جو ہے یہ بندہ تھا، یعنی دوسری صدی عیسوی کے اندر تھا یہ آدمی. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ یہ جو ہمارے ہاں عیسوی سال چلتا ہے 2022 چل رہا ہے. اچھا، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کا آغاز ہے. یعنی عیسوی سال اس کو اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ یہ
جس سال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی نا، اس سے اس کا آغاز مانا گیا تھا. اس سے پہلے دنیا کے اندر یہودی کیلنڈر چلتا تھا، وہ بھی 12 مہینوں پہ مشتمل تھا. لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد جو ہے، جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں میں ہجری کیلنڈر ہے، بہرحال استعمال تو کوئی بھی کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ ہجری کیلنڈر ہی استعمال کرنا ہے یا عیسوی نہیں کر سکتے، کوئی بھی کیلنڈر آپ فالو کر سکتے ہیں. بس آپ کی معلومات کے لیے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ عیسوی کیلنڈر جو ہے، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جس سال پیدائش ہوئی تھی نا، اس کا آغاز اس سے مانا جاتا ہے. تو یعنی آج عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 2022 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پروٹیسٹنٹ فرقہ جو تھا نا، ان کا مارٹن لوتھر جو آدمی تھا، یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یار یہ کیا بات ہے کہ جو پادری صاحب کہہ دیں، جو کلیسا کہہ دے، ہم اس کے ماننے کے پابند ہیں. اس نے بغاوت کی، اس نے ایک پروٹیسٹ کیا. انگریزی زبان میں احتجاج کو کہتے ہیں پروٹیسٹ. احتجاج کیا اس نے. تو اس احتجاج کرنے سے ہی اس فرقے کا نام پروٹیسٹنٹ پڑ گیا. آج بھی دنیا میں عیسائیت کی جو خاصی تعداد ہے وہ ان دو فرقوں کے ماننے والوں کی ہے. بہرحال زیادہ کیتھولک کی ہیں اور دوسرے نمبر پہ پروٹیسٹنٹ ہیں. عام سادہ لفظوں میں سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں یہ غیر مقلد ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دلیل سے بات ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ بس جو فتویٰ آ گیا، جو فیصلہ آ گیا، اس کے اوپر جو ہے نا بس. تو اس کے علاوہ ایک ان کا فرقہ ہے آرتھوڈکس. یہ رشیا کے اندر ان کی کافی تعداد پائی جاتی ہے. آرتھوڈکس. اسی طرح ایک ان کا فرقہ ہے توحیدی. ان کا ایک فرقہ اپنے آپ کو توحیدی بھی کہتا ہے. اس کا پرانا نام جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ ہے ابیونی. یعنی یہ کہتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نہیں مانتے، یہ اللہ کا رسول مانتے ہیں. اور یہ آج بھی دنیا کے اندر، ہمارے اس پاکستان میں بھی ان کی کچھ تعداد موجود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام، ہم تثلیث کو بھی نہیں مانتے، تجسیم کو بھی نہیں مانتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ عیسائیوں کے کچھ فرقے ہیں. اسی طرح کچھ فرقے جو ہے وہ اسلام کے بھی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے سارے، وہ آپ کے علم میں ہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ جو ہم تعارف پڑھ رہے ہیں نا، اس میں بنیادی طور پر ہم 4 چیزیں پڑھیں گے. ایک تو جو کسی بھی مذہب کا بانی ہے وہ کون ہے، اس کے بعد ان کی کتب کون سی ہیں، وہ کون سی کتاب کے ماننے والے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ان کے عقائد، اور چوتھے نمبر پہ جا کے آئے گا فرقے. یہ میں نے اصل میں یہاں پر اسی لیے لکھ دی ہیں کہ وہ آپ اگر نقشہ بھی بنانا چاہیں اس کا تو اس کو نقشے کی صورت میں بھی اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی، یہ 3 مذہب ہیں جو دنیا کے اندر الہامی مذاہب کے نام سے جانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان فرقوں کے آپس میں جو اختلافات ہیں وہ بھی آگے چل کے، بنیادی اختلافات جو ہیں ان کا بھی تذکرہ ہم کریں گے. اسی طرح دنیا میں جو غیر سامی یعنی غیر الہامی مذاہب ہیں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. منگولی اور آریائی. یہ مٹا دینا. یہ منگول اور آریا یہ 2 نسلیں تھیں. منگولاں کو تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، پتہ ہے نا، ارطغرل دیکھا ہوگا آپ نے. ہاں. تو یہ منگول جو تھے، ان میں سے بھی 3 مذاہب آج بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. منگولوں میں سے بھی ایک کو کہا جاتا ہے تاؤ ازم،
دوسرے کو کہا جاتا ہے شنٹوئزم، اور تیسرے ہیں کنفیوشس۔ یہ تین منگولی مذاہب ہیں جو اس وقت بھی دنیا میں ہیں، اور اس کے بعد آتے ہیں آریائی مذاہب، جس میں سب سے زیادہ آریائی مذاہب کے اندر جو اس وقت دنیا میں لوگ ہیں وہ ہیں ہندو مت کے ماننے والے۔ ہندو مت جو ہے وہ اس وقت خاصی تعداد میں ان میں سے، اسی طرح جین مت کے کچھ ماننے والے ہیں، اسی طرح سکھ مت کو بھی اسی میں لے کے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ بدھ مت ہے، اور ایک ہے زرتشت۔ یہ ہیں دنیا کے مذاہب جو اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ الہامی مذاہب میں سے اب ہم ان کے تعارف کی طرف آتے ہیں آگے۔ ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا یہودیت کو، کہ دنیا میں جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ جو بڑا مذہب ہے وہ یہودی مذہب ہے۔ یہودی مذہب کے مختلف نام بھی ہیں، یہودیت کے علاوہ جو اس وقت ان کے اوپر بولے جاتے ہیں، ان میں سے ایک نام ان کا اسرائیلی بھی ہے، اسرائیلی، اور ایک نام ہے صہیونی، ان کو صہیونی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے تھے، وہ قرآن مجید میں بھی آ رہا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے جب پانی مانگا تو اثنتا عشرہ عینا، 12 چشموں کا مطالبہ کیا، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 جو ہے وہ گروہ تھے، اور بنی اسرائیل آپ کو پتہ ہی ہے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس کا معنی ہم مسلمان تو یہ کرتے ہیں کہ عبد، اللہ کا بندہ، اور یہودی تھاٹ کے اندر اس کا معنی کچھ اور ہے، اس پہ بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا۔ یہودیوں کی تاریخ اگر دنیا میں پڑھی جائے تو یہ 12 قبیلے آگے چل کے 2 سلطنتوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے۔ یہودیوں کو دنیا میں بڑی مار پڑی ہے، ایون کہ اتنی مار پڑی تھی کہ ان کی ہیکل بھی تباہ ہو گئی تھی۔ یہودیوں کی جو مذہبی عبادت گاہ ہے اس کو ہیکل کہا جاتا ہے، اور اس وقت جو ان کی فرسٹ ٹیمپل تھا، یعنی پہلا جو ہیکل تھا جس کو بنایا تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، وہ بھی تباہ کر دی گئی تھی۔ بخت نصر کے دور میں ان کو اتنی مار پڑی تھی کہ ان کی ہیکل بھی تباہ ہو گئی تھی، اور یہ ہیکل کے اندر اپنی مذہبی کتاب تورات رکھتے ہوتے تھے، وہ بھی گم ہو گئی تھی ان سے، ان کو دنیا میں بہت مار پڑی تھی۔ تو اس یہودا جو ان کا بیٹا ہے نا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہ یہودیت کی نسبت کی پہلی وجہ جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ دوسری ایک اور بھی وجہ اس کی بیان کی جاتی ہے، اس لفظ کا چونکہ معنی جو ہے وہ ہے ہادا یہودو سے، ہادا یہودو سے یہ یہودیت ہے۔ تو ہادا یہودو کا معنی ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے اس وقت اپنا سر ہلا رہا ہوتا ہے، اس کو ہادا یہودو کہتے ہیں۔ تو یہ یہودی جو ہیں یہ جب اپنی مذہبی عبادت کرتے ہیں نا، یروشلم کے اندر فلسطین میں جہاں پہ ہیکل تھا، اس کی جو دیوار تھوڑی سی بچی ہوئی ہے آج بھی، جس کو یہ دیوار گریا کہتے ہیں، دیوار گریا، گریا کا معنی ہوتا ہے رونا، گریا ازاری کرنا، ہم کہتے ہیں نا جو بندہ بڑا گریا ازاری کرتا ہے، تو گریا کا معنی ہوتا ہے گاف کے ساتھ رونا۔ تو
تو یہ وہاں پر آ کے اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے نا روتے ہیں. اور آپ آج بھی نیٹ پہ سرچ کریں اس دیوار گریا کو, تو اس کے سامنے جب آ کے یہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو ایسے ایسے اپنا سر ہلا رہے ہوتے ہیں. تو اس نسبت سے بھی ان کو یہودی کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ وہاں پہ آ کے اپنے سر کو ہلا رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کے, اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. جو ان کو اسرائیلی کہا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا تو مسلمانوں کا ماننا تو یہ ہے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جس کا معنی اللہ کا بندہ تھا. لیکن یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ لفظ اسرائیل جو ہے نا یہ عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے یسر ایل, یسرا ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے یسرا ایل, جس کا معنی ہوتا ہے خدا پر غالب آنا. اس کا معنی ہے خدا پہ غالب آنا. یہودی تصور خدا جب ہم پڑھیں تو آگے چل کے بات آئے گی یہ بھی. بائبل کے اندر کتاب پیدائش ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے, اس میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی نا خدا کے ساتھ کشتی ہوئی اور یعقوب علیہ السلام اپنے خدا پر غالب آ گئے. تو اس لیے خدا نے ان کا نام جو ہے وہ اسرائیل رکھا, یعنی یہ خدا پر غالب آ گئے تھے, اس غلبے کی وجہ سے ان کا نام اسرائیل رکھا اور اس کی وجہ سے ان کو اسرائیلی کہا جاتا ہے. اور یہ جو صہیونی یہ جو ان کا نام ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یروشلم کے اندر ایک پہاڑی سلسلہ ہے, ایک پہاڑی سلسلہ ہے. اس پہاڑی سلسلے کا نام جو ہے یروشلم, فلسطین کا جو علاقہ ہے اس کا نام ہے. وہاں پہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کا نام صہیون ہے. اس چونکہ یہ علاقے کے اندر اس علاقے میں رہنے والے تھے یہ لوگ, اس وجہ سے ان کو صہیونی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ان کے مختلف نام ہیں دنیا کے اندر جس کی وجہ سے یہ جاننے اور پہچانے جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں, ہمیں ان کے بانی کا بھی پتہ چل گیا کہ یہودیت جو ہے وہ یہودا سے جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا اور بنی اسرائیل باقاعدہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ کے بے شمار نبی آئے. اب ہم آتے ہیں ان کی کتب کی طرف. یہ یہودی بنیادی طور پر جس کتاب کے فالوورز ہیں وہ آپ نے اکثر نام سنا ہوگا جسے بائبل کہتے ہیں. یہ بائبل ہے. اس کے تعارف پہ عیسائی کتابوں کا جب ہم تعارف پڑھتے ہیں آگے چل کے اس میں تفصیلاً آپ کو اس کا تعارف کرواتے ہیں. اس کے نا دو حصے ہیں, ایک کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ, ایک کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ. اس کا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے نا یعنی پرانا عہد نامہ جو ہے اس کو یہودی اپنے لیے حجت مانتے ہیں. جو شریعت ہے باقاعدہ لکھی ہوئی جو شریعت ہے, ان کی شریعت کی بھی دو طرح سے تقسیم ہے. ایک یہ تحریری شریعت کو مانتے ہیں اور ایک ان کے ہاں ہے سینہ بسینہ چلنے والی شریعت. جو تحریری شریعت ہے وہ یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو اس اولڈ ٹیسٹامنٹ کی سادے لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں, ایسے ہے نہیں لیکن سمجھنے کے لیے بات ہے کہ جیسے آپ سمجھیں کہ قرآن مجید ایک تحریری شریعت ہے, ٹھیک ہے. اس قرآن کی توضیح و تشریح کے لیے علماء نے تفسیریں بھی لکھی ہیں, ٹھیک ہے. اسی قرآن سے مسائل اخذ کرتے ہوئے فقہ کی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح یہودیوں کے ہاں جو تحریری شریعت تھی وہ یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ تھی, یعنی تورات تھی, جسے ہمارے ہاں تورات کہا جاتا ہے, وہ تھی. لیکن ان کے ہاں بھی کچھ شریعت تھی جو سینہ بسینہ چلتی تھی. وہ تین طرح کی کتابیں تھیں. ایک کا نام ہے مشنا, ایک کا نام ہے مشنا, یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اعادہ, دہرائی, ٹھیک ہے. اسی طرح اس مشنا کی تفصیل کے لیے کتاب لکھی گئی جس کا نام تھا گیمارا, اور پھر ان دونوں کی توضیح و تشریح کے لیے کتاب لکھی گئی جس کا نام تھا تالمود. یہ تالمود
ویسے تو تقریباً کچھ 16 سے 17 جلدوں کے اندر ہے، اور اس کا نا پاکستان میں تھوڑا سا ترجمہ ہو کے یہ عیسائیوں نے شائع بھی کی ہوئی ہے. یہ ان کا مکتبہ عناویم ہے ادھر سادوکی کے پاس، وہاں سے یہ تالمود جو ہے یہ کہہ لیں کہ انہوں نے ایز اے ٹریلر اس کو شائع کیا ہوا ہے، وگرنہ اس پوری تالمود کا ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا اردو زبان میں. یہ انگریزی زبان میں ہمارے پاس موجود ہے، وگرنہ یہ اردو میں اس کا ترجمہ ابھی تک نہیں ہوا تالمود کا. اس کو بعض لوگ طوا کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، یعنی تالمود بھی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تالمود کی بھی پھر آگے قسمیں ہیں، ایک بائبلی تالمود ہے، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ عراقی تالمود ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک کو یروشلمی تالمود کہا جاتا ہے اور ایک کو مغربی تالمود بھی کہا جاتا ہے. تو یہ یہودیوں کی مذہبی کتابیں ہیں جس کو یہ مانتے ہیں. اب ہم آتے ہیں یہودیوں کے عقائد کے تعارف کی طرف کہ یہودی عقیدے کے اندر کس طرح کے لوگ ہیں. تو دیکھیں، عقیدے کے اندر کسی بھی مذہب کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کا تصور خدا دیکھا جاتا ہے، تصور اللہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ کو کیا مانتے ہیں. قرآن مجید نے تو ہمیں اسٹریٹ فارورڈ اللہ کی تعریف سورہ اخلاص بتا دی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہودی کس طرح کے خدا کو مانتے ہیں؟ اگر ہم بائبل پڑھیں، پرانا عہد نامہ پڑھیں، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودی ایسے خدا کو بھی مانتے ہیں جس خدا کے اندر نقص اور عیوب پائے جاتے ہیں. مثلا پیدائش کی کتاب ہے، اس کا چیپٹر نمبر 2 ہے، اس کا باب یعنی چیپٹر 2 ہے، وہ آپ 1 سے 2 پڑھیں، یعنی اس کا پہلا اور دوسری ورس جو ہے، فقرہ جو ہے وہ آپ پڑھیں، تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جب خدا نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا تو اس کے بعد خدا نے آرام کیا، خدا کو تھکاوٹ ہو گئی تھی. تو یہ تھکاوٹ ہونا ایک نقص ہے، ایک عیب ہے. ہاں، اگر ہم قرآن مجید پڑھیں، سورہ قاف ہے، اس کی آیت نمبر 38 ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، کہ ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو 6 دن میں پیدا کیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، ہمیں کسی چیز نے نہیں چھوا تھکاوٹ میں سے. اللہ کی ذات وہ ہے جو عیوب سے پاک ہو، جو نقائص سے پاک ہو. تو یہ ایسے خدا کو مانتے ہیں. اس کا پہلا اور دوسرا فقرہ ہے کہ جو خدا نعوذ باللہ تھک بھی جاتا ہے. اسی طرح ابھی جو میں نے آپ کو پہلے حوالہ دیا یعقوب علیہ السلام کے وہ نام اسرائیل کے ریفرنس میں، کہ جہاں پر پیدائش کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا کی یعقوب کے ساتھ کشتی ہوئی، مقابلہ ہوا اور یعقوب خدا پر غالب آ گیا. یہ حوالہ ہے پیدائش کی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر ہے 32 اور اس کی ورس ہے 23 سے 31 تک. اس کے اندر یہ وقوع آپ کو ملے گا. آج بھی کھول کے دیکھ لیں، پڑھ لیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ کشتی ہوئی اور یعقوب جو ہے وہ اپنے خدا پر غالب آ گیا. وہ بھی خدا، وہ کس چیز کا خدا ہے کہ جو اپنی مخلوق سے ہی عاجز ہو جائے؟ اس کو تو خدا نہیں کہتے. ٹھیک. اسی طرح ان کا تصور خدا ہمیں ایک قرآن نے بھی بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں. یہودی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو خدا وہ ہوتا ہے، اولاد ہونا ایک نقص ہے،
اولاد ہونا ایک نقص ہے، بندے کو ضرورت ہوتی ہے نا، محتاج ہوتا ہے اولاد کا، بعض دفعہ اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کے کئی کام کرنے پڑتے ہیں. تو خدا ہر طرح کی محتاجگی سے، اللہ ہر طرح کی کمزوریوں سے، نقصوں سے، عیوب سے پاک ہے. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کو یہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اچھا، یہ آج بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس بات پہ نا یہودیوں کی طرف سے باقاعدہ قرآن مجید کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے. آج کے دور کے جو یہودی ہیں نا، وہ قرآن پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے. وہ اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں. یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کے یہوہ کو پاک ماننے والا، یہ خدا کو یہوہ کہتے ہیں، اس کو پاک ماننے والا، بے عیب ماننے والا ہم سے بڑھ کے تو ہے ہی کوئی نہیں. یہ قرآن نے ہمارے اوپر ایک الزام لگایا ہے. اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ اس کا ہمارے پاس یہ جواب ہے، اور ہم یہ جواب دیتے ہیں ان کو کہ دیکھو، مان لیا کہ تم کہتے ہو آج کوئی ایسا یہودی نہیں ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو، لیکن کیا قرآن مجید کی یہ آیتیں جب نازل ہوئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی نا؟ قرآن کے دو حصے ہم کرتے ہیں نا، ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے. تو کیا مدینے کے اندر یہودی نہیں رہتے تھے؟ مدینے میں یہودی رہتے تھے نا. 3 مشہور قبیلے ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے باقاعدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں ہیں ان کی، یہودیوں کی. اور یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ ہمیں کو موقع ملے صحیح کہ ہم رسول اللہ کے خلاف سازش کریں. اور یہودیوں کی سازشیں، یہودیوں کی چالیں یہ تو بڑی مشہور تھی نا. اللہ نے قرآن مجید میں کہا لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، ان کی سازشیں تو ایسی ہوتی تھی کہ ان سے پہاڑ ہل جایا کرتے تھے. اگر اس دور میں کوئی ایسا یہودی نہیں تھا جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، تو یہودیوں کو صرف ایک کام کرنا پڑنا تھا قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرآن نے ہمارے اوپر یہ الزام لگایا، ہم تو عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے. اس کا مطلب یہ ہونا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. اگر وہ آ کے یہ کلیم کر دیتے نا، کیونکہ قرآن مجید ایک دعویٰ کر رہا ہے نا، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور اس دور میں یہودی باقاعدہ مدینے کے اندر رہتے بھی تھے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آ کے کہتے جی یہ قرآن نے ہمارے ذمہ جھوٹ باندھا ہے. اصل میں وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ اس لیے نہیں آئے، ٹھیک ہے سارے یہودی عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن کچھ یہودی تھے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. جیسے عیسائی جو ہیں یہ تثلیث کا نظریہ رکھتے ہیں، 3 خداؤں کو مانتے ہیں. قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا کئی مقامات پہ، سورہ النساء کے اندر بھی ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تم جو ہے وہ 3 نہ کہو کہ یہ 3 باپ بیٹا روح القدس مل کے خدا ہیں. تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو توحیدی فرقہ ہم نے ابھی پڑھا ہے یہ اٹھ کے کہنا شروع کر دے کہ جی قرآن جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم تو 3 خداؤں کو نہیں مانتے. اور بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے، عیسائیوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو یہ نظریہ رکھتے ہیں. اسی طرح جو عزیر بن اللہ کہا گیا ہے اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ قبائل ہیں جو یہ نظریہ رکھتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ تصور خدا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، ہم نے آگے بھی بڑی باتیں کرنی ہیں. اس سے آگے تصور خدا کے بعد کسی بھی مذہب کا تصور انبیاء دیکھا جاتا ہے. عقائد کے اندر جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ نبیوں کے متعلق کیا عقیدہ ہے، اور یہودی نبیوں کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں. ایک تو ہمیں قرآن مجید نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبیوں کو بغیر نہ حق اللہ کے نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے.
اس کی مثال آپ یہی لے لیں کہ یہودیوں نے اپنے گمان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا تھا. یہودیوں نے اپنے گمان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے سولی پہ چڑھا دیا اور سولی پہ موت دے دی. وہ تو اللہ کہتے ہیں نا ما قتلوہ وما صلبوہ، کہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ انہوں نے اس کو سولی دی. ہوا کیا؟ بر رفع اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وما قتلوہ یقینا، انہوں نے اس کو یقینی طور پہ قتل نہیں کیا، لیکن اپنے گمان کے مطابق تو انہوں نے سولی چڑھا دیا تھا، مار دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہودی لوگ جو ہیں یہ نبیوں کے دشمن تھے. اسی طرح آپ بائبل پڑھ کے دیکھیں، میں آپ کو حوالہ جات لکھوا دیتا ہوں. نعوذ باللہ نبیوں کے متعلق ایسے ایسے واقعات اس کے اندر لکھے ہیں کہ ایک شریف آدمی کم از کم کسی 4 بندوں کے اندر بیٹھ کے اس کو پڑھ نہیں سکتا، اپنی فیملی میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا. وہ باقاعدہ یورپ کے اندر اس کتاب کے اوپر جو ہے کورٹ کے اندر ایک بندے نے کیس چلایا کہ اس کتاب کو دنیا میں بین کیا جائے، اس کے اندر جو ہے وہ توہین امیز چیزیں لکھی ہوئی ہیں. مثلا میں آپ کو حوالہ جات لکھواتا ہوں. پیدائش کی کتاب ہے، پیدائش کی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر 9 ہے اور آیت اس کی جو ہے فقرہ جسے کہتے ہیں وہ ہے جی 20 تا 21. اچھا، اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہی نہ سوچ رہے ہوں کہ بھائی نبیاں دیتے پتہ نہیں اپنے کو لوگ گلاں کری جا رہا ہے. یہ دیکھیں جی، یہ پیدائش کی کتاب ہے، اس کا چیپٹر نمبر 9 ہے اور ورس نمبر 20 اور 21 ہے. اس میں لکھا ہے اور نوح کاشتکاری کرنے لگا. نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. اور نوح کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا اور اس نے اس کی مے پی، مے کہتے ہیں شراب کو، اور اسے نشہ آیا اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک، کہ نبیوں کے متعلق ایسی بات لکھی جا رہی ہے کہ انہوں نے شراب پی اور اس شراب کے پینے کے بعد جو ہے وہ وہاں پر نشے میں اتنے دھت ہوئے کہ وہ برہنہ ہو گئے اور انہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا. اور اسی طرح اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا چیپٹر نمبر 19 پڑھیں، اس میں آپ کو نعوذ باللہ اتنی وہ توہین امیز بات ہے، میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. یہ اس حوالے پہ نوح علیہ السلام کی توہین کی گئی ہے. اور یہ جو ابھی میں آپ کو حوالہ لکھوانے لگا ہوں، یہاں پہ نعوذ باللہ لوط علیہ السلام، جن کو ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر تھے. یہ حوالہ ہے پیدائش کی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر ہے 19 اور فقرہ اس کا ہے 33 سے لے کے 37 تک، 33 تا 37. اس میں لکھا ہوا ہے کہ لوط علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور ان کی نسل نہیں چلی تھی آگے، تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں. تو ان کی 2 بیٹیوں نے نعوذ باللہ شراب پلا کے اپنے باپ کو اپنے باپ کے ساتھ ہم بستری کی اور اپنے باپ سے پھر وہ حاملہ ہوئیں اور ان سے پھر ان کی نسل چلی. قرآن تو کہتا ہے کل من الصالحین، اللہ کے سارے پیغمبر جو ہیں وہ صالحین تھے، نیک تھے. اور یہ نبیوں کے متعلق یہاں پہ لکھا ہے، یہ فقرہ نمبر 36 میرے سامنے ہے، وہاں پہ لکھا ہے سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں. یہ پیچھے پورا واقعہ ہے. تو یہ نعوذ باللہ ان کا تصور انبیاء ہے نبیوں کے متعلق. اس کے علاوہ اور بھی حوالہ جات ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو جو قابل دیان کی کتابیں ہیں اس کو آپ دیکھ کے اس میں سے حوالے پڑھ سکتے ہیں. داؤد علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ ان کی فوج کے اندر ایک سپاہی تھا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ داؤد علیہ السلام
को वो बड़ा पसंद था, तो उन्होंने फिर जो है ना उसको आगे आगे रखवा के फौजों में मरवा दिया और उसकी बेगम के साथ जो है वो खुद शादी कर ली। ये अजीब किस्म की बातें नबियों के मुतालिक जो है वो आपको इनकी किताबों में मिलेंगी। ठीक है, तो ये अल्लाह के मुतालिक, नबियों के मुतालिक इनका ये नजरिया है। अब हम आते हैं इनके फिरकों पे। फिरकों का मुख्तसरन मैंने आपको बताया था कि इनके दो फिरके हैं, एक है सामरी फिरका और एक है अबरानी फिरका। जो आम इनके यहूदी हैं ना वो हैं अबरानी फिरके वाले, और सामरी फिरका भी इनका दुनिया में खासुल खास कुछ इलाकों में पाए जाते हैं। इनका दोनों का आपस में बुनियादी फर्क क्या है? फर्क ये है दोनों का कि ये जो सामरी है ना ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं। ये कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और जो अबरानी यहूदी हैं वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद भी एक मसीह ने आना है, और वो मसीह पता कौन है? हम मुसलमान उस मसीह को मसीह दज्जाल कहते हैं। यहूदी इस वक्त दुनिया में जिस मसीह के मुंतज़िर हैं वो मसीह दज्जाल है। और यहूदियों का इस वक्त जो दुनिया के अंदर प्लान चल रहा है पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करने और जो दज्जाल के लिए राहें हमवार करने का, ये सारी चीज़ें वही हैं। तो ये अबरानी यहूदी जो हैं वो एक मसीह के मुंतज़िर हैं। दूसरा इनका बुनियादी फ़र्क जो है वो ये है कि जो सामरी है ना ये कोहे गरीज़म, कोहे गर्जीम भी पढ़ा जाता है इसको और गरीज़म भी पढ़ा जाता है। ये एक दीवार है, ये जो यहूदियों का फ़िरका है ना ये इस दीवार को जो है वो आज जो मौजूदा नाबलिस का इलाका है ना, नाबलिस का इलाका, वहां पे ये दीवार, ये अपना किबला इसको मानते हैं। ये किबला इस दीवार को मानते हैं। जैसे अबरानी यहूदी दीवारे गिरिया को मानते हैं, यहूदी जो अबरानी हैं वो दीवारे गिरिया को अपना किबला मानते हैं। ये दीवार जो कोहे गरीज़म है उसको अपना किबला मानते हैं। और कोहे गिरिया का, दीवारे गिरिया का आपको मैंने बता दिया पहले कि वो क्या है। ये हैकले सुलेमानी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था उसका कुछ हिस्सा जो बचा हुआ है उस दीवार के सामने खड़े होकर रोते हैं उस हैकल की याद में, इसलिए उसको दीवारे गिरिया कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरह एक बड़ा इनका डिफरेंस आपस में वो ये है कि ये सामरी फिरका इनका जो है ये बाइबल की पहली 5 किताबें, सिर्फ 5 किताबें हैं ना जो जिनको तौरात कहा जाता है, ये उसको कहते हैं कि खुदा का कलाम है, क्योंकि ये नबी सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। उसके बाद जितने नबी हैं उनको वो नबी नहीं मानते। तो उनके नजदीक जो खुदा का कलाम है वो भी सिर्फ पहली 5 किताबें हैं, उसके बाद नहीं है। और जो दूसरा फिरका है अबरानी, वो जो है अहदनामा कदीम जो है, पुराना अहदनामा, ओल्ड टेस्टामेंट जो है, उस सारे को वो खुदा का कलाम मानते हैं। ठीक है, ये इनका आपस में डिफरेंस है। अब हम आते हैं ईसाइयों की तरफ, यहूदियों के बाद ईसाइयों की तरफ हम आते हैं। ईसाइयत ये एक ऐसा दीन है जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे नाजिल हुआ था। ईसा अलैहिस्सलाम इस दीन के, इस मजहब के बानी हैं। इस दीन के मुख्तलिफ नाम हैं। इसको ईसाइयत भी कहा जाता है, इसे मसीहियत भी कहा जाता है, इसे नसरानियत भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे क्रिश्चियनिटी कहते हैं। ठीक है, ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं जो दुनिया में आज मौजूद हैं। ये जिस किताब को मानते हैं उस किताब को दुनिया में कहा जाता है बाइबल। ये जो मैंने आपको अभी दिखाई है, ये इस किताब को मानते हैं। अच्छा, ये इनका है कि इस किताब के 2 हिस्से हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया। ये बाइबल है
اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے پرانا عہد نامہ، ایک ہے نیا عہد نامہ، ٹھیک ہے جی۔ پرانے عہد نامے کو اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی کہتے ہیں اور نئے عہد نامے کو نیو ٹیسٹامنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ عہد قدیم، عہد عتیق پرانے عہد نامے کو کہا جاتا ہے، اور عہد جدید جو ہے وہ نئے عہد نامے کو کہا جاتا ہے۔ یہ بائبل یونانی زبان کا ایک لفظ ہے ببلیا، یونانی زبان کا لفظ ہے ببلیا، اس سے یہ نکلا ہے، اور اس کا معنی ہے کتابیں، کتابوں کا مجموعہ، یعنی لغوی اعتبار سے کوئی بھی کتاب جس کے اندر مختلف مقالات یا مختلف تحریریں اکٹھی کی جائیں، اس کو ہم لغوی اعتبار سے بائبل کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ اصطلاحی طور پہ بائبل نام جو ہے دنیا کے اندر وہ اس کتاب کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اس کتاب کے اندر جو کتابیں ہیں وہ پرانا عہد نامہ جو ہے اس کے اندر پہلی 5 کتابیں تورات کی ہیں، جو ان کے بقول موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد نبیین کی کتابیں ہیں، اس کے اندر 21 کتابیں ہیں، اور اسی طرح کچھ کتبیم یعنی صحیفے اور نوشتے ہیں جن کا قرآن مجید نے بھی تذکرہ کیا نا، صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملنے سے پہلے صحیفہ دیا گیا تھا، تو وہ صحیفے ہیں مختلف جو اس کے اندر ہیں۔ دوسرا اس کا حصہ ہے عہد نامہ جدید کا، جسے عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر 4 انجیلیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہی ہے نا کہ جی عیسائیوں کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے انجیل۔ انجیل اصل میں ہم جس انجیل کو مانتے ہیں وہ عیسائیوں کے ہاں وہ نہیں ہے۔ عیسائی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب ملی اللہ کی طرف سے جس کا نام انجیل تھا، وہ ان کا تصور جو ہے نا الہام کا وہ ہم سے کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا تھے، وہ جو بولتے تھے وہ خدا کا کلام ہی ہوتا تھا، ان کو کوئی کتاب نہیں ملی تھی تحریری زبان میں کہ وہ ایسے اٹھا کے پھرتے تھے اور لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے تھے، وہ کوئی اس طرح کی کتاب نہیں تھی۔ ٹھیک، تو عہد نامہ جدید جو ہے اس کو اس کے اندر ایک تو اناجیل ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح کچھ خطوط ہیں مختلف لوگوں کے، تو اس کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً 27 کتابیں ہیں عہد نامہ جدید کے اندر۔ اچھا، اسلام کا اس کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ ہمیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، کہ یہ بائبل جو ہے تورات اور انجیل جو ہے اس کے متعلق ہمارا کیا نظریہ ہے۔ تو دیکھیں قرآن مجید اگر ہم پڑھیں تو قرآن مجید نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس تورات اور انجیل کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ مثلا آپ حوالے پڑھیں، سورہ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 79، سورہ البقرہ کی 79 پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، خود لکھتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ ہم مسلمانوں کا جو ہے وہ نظریہ ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی 75 پڑھیں تو اس میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ ان کے پاس جب اللہ کی طرف سے کلام آتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اس کو سنتا ہے پھر اس کے اندر تحریف کر دیتا ہے، اور وہ تحریف جو ہے وہ لفظی بھی ہے اور معنوی بھی ہے، دونوں طرح کی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7363 نمبر پہ جو ہے وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر نقل کیا ہے، جس میں سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف بھی کر دی ہے، بدلو کتاب اللہ، پورے لفظ یہ ہیں کہ حدثکم ان اہل الکتاب بدلو کتاب اللہ وغیروہ، کہ انہوں نے اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا ہے، اس کے اندر تبدیلی کر دی ہے۔ یہ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر اثر لے کے آئے ہیں۔
اسی طرح قرآن مجید کی سورہ النساء پڑھیں تو اس کی آیت نمبر 47 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ جو کلمات کو ان کی اصل جگہوں سے پھیر دیتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کا، اسلام کا نظریہ ہے کہ اس کتاب کے اندر تحریف ہو چکی ہے. اور یہ صرف ہمارا نظریہ نہیں ہے، اس کی دلیل آپ کو ان کے گھر سے بھی مل جائے گی. وہ کیا ہے؟ ایک یہ کتاب ہے، ایک یہ بائبل ہے. یہ بائبل ہے پروٹیسٹنٹ فرقے کی، اور یہ بائبل ہے کیتھولک فرقے کی. دو فرقے آپ کو میں نے بتایا تھے نا ان کے، ایک کیتھولک ہے اور ایک پروٹیسٹنٹ ہے. جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کلام مقدس، یہ ہوتی ہے کیتھولک والوں کی، اور جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کتاب مقدس، یہ ہوتی ہے پروٹیسٹنٹ والوں کی. آپ یہ دو کتابیں کھول لیں اور ان کا جو پرانا عہد نامہ ہے، دو تقسیمیں آپ کو بتائیں نا، ایک عہد نامہ جدید ہے، ایک عہد نامہ قدیم ہے. جو پرانا عہد نامہ ہے اس کتاب کے اندر آپ کو اس پرانے عہد نامے میں 46 کتابیں ملیں گی، ٹوٹل 46 کتابیں ملیں گی، اور اس کے اندر آپ کو 39 کتابیں ملیں گی. آپ اس کو کھولیں گے، اس کے پرانے عہد نامے میں آپ کو 46 کتابیں ملیں گی اور اس کے اندر آپ کو 39 کتابیں ملیں گی. بعض لوگ اس 46 کو جو ہے وہ 47 بھی اکاؤنٹ کرتے ہیں. ایک کتاب ہے اصل میں مقابین اول اور دوم، بعض اس کو کاؤنٹ ایک ہی کر کے 46 بنا لیتے ہیں، بعض اول اور دوم کو علیحدہ علیحدہ کاؤنٹ کر کے 47 بھی بنا لیتے ہیں. تو بھائی یہ دو کتابیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ 7 کتابیں الہامی نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ 7 کتابیں الہامی ہیں. تو یہ تو آپ کے اپنے گھر کا پھڈا ہے. یا تو یہ 7 کتابیں الہامی ہیں، انہوں نے نکال دی ہیں، یا یہ 7 الہامی نہیں ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے ایڈ کی ہیں. یہ تو آپ کے گھر کے اندر دلیل ہے. تحریف کی اتنی بڑی دلیل آپ کو آپ کی اپنی 2 کتابوں کے اندر مل جائے گی. اور یہ صرف میں نے ابھی کتابوں کی بات کی ہے. اگر آپ ورسز پر آئیں اور الفاظ پہ آئیں تو وہ تو ایک ایسا لا ینحل مسئلہ ہے کہ ان کے اپنے سکولرز، میں ایک کتاب آپ کے سامنے ان کی چھپی ہوئی اس کے کچھ حوالے رکھ دیتا ہوں. یہ کتاب معتدبی کلام مقدس کے نام سے عیسائیوں کے ادارے سے چھپی ہوئی ہے. بائبل سوسائٹی ان کا ایک ادارہ ہے ادھر لاہور میں مار روڈ کے اوپر نا، وہاں سے بائبل چھپتی ہے. اس ادارے کو بنے ہوئے جب 150 سال ہوا نا، تو اس موقع پر انہوں نے اس کتاب، یہ اصل میں ایک انگلش کے اندر کتاب تھی ڈسکور دا بائبل کے نام سے، اس کا ترجمہ کروا کے چھاپا تھا. تو اس موقع پر انہوں نے یہ کتاب چھاپی تھی. اور یہ کتاب لکھنے والے کوئی جاہل قسم کے پادری یا ان پڑھ قسم کے لوگ نہیں تھے، بلکہ PhD لیول کے اور بشپ لیول کے ان کے جو پادری تھے، انہوں نے یہ کتاب کے اندر مقالے لکھے تھے. اس کتاب کے اندر ہے کیا؟ اب مثال کے طور پہ ہم اس کا 165 نمبر صفحہ جب پڑھتے ہیں نا، تو اس پہ ایک حوالہ لکھا ہوا ہے. کہتا ہے جی لکھتے وقت، یعنی یہ جو کتابیں لکھی جا رہی تھیں بائبل کے اندر، جن لوگوں نے یہ کتابیں لکھیں، لکھتے وقت ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں اسے وہ معتبری اور سند حاصل ہے یا کبھی حاصل ہو جائے گی. یعنی انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے یا یہ بعد میں خدا کا کلام بنا دیا جائے گا. کہتا ہے جو ان مقدس متون کو حاصل ہے، یعنی جو اب ان مقدس متون کو حاصل ہے نا، پہلے ان کو یقین بھی نہیں تھا اس بات کا. اور آگے چل کے لکھتا ہے کہ نئے عہد نامے میں کہیں کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ مصنفین کو یقین تھا کہ جو ہم لکھ رہے ہیں وہ مقدس صحائف کا حصہ بن جائے گا. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ یہ آپ کے اپنے لوگ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں. اور پھر دیکھیں، اگر آپ ان کتابوں کو پڑھیں نا، متی کی جو انجیل ہے جب وہ شروع ہوتی ہے تو وہ اس کے شروع میں یہ لکھتا ہے
کہ میں نے تحقیق کر کے صحیح باتوں کو رپورٹ کیا ہے. بھئی خدا کے کلام کے اندر یہ تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کتاب کا صفحہ نمبر 118 ہے. بہت سارے اس کے اندر حوالے ہیں، بس 2 حوالے آپ کو میں نے اس کے بتانے تھے. ایک بتا دیا، دوسرا یہ ہے. وہ یہ ہے، کہتا ہے کہ یہ بات اس لیے بھی دلچسپی کی حامل ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یسوع مسیح کے بالکل صحیح الفاظ کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں. یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو بات کرتے تھے، جو کلام ان کا ہوتا تھا، اس کا صحیح ریکارڈ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. بلکہ اس میں ایک جگہ پہ اس نے لکھا ہے کہ وہ نقول کی نقول ہیں، یعنی وہ نقلوں کی نقلیں ہیں، ترجموں کے ترجمے ہیں، اصل ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے. اور یہ چونکہ آپ کے علم میں ہوگا، یہ جو پرانا عہد نامہ ہے نا، یہ تھا عبرانی زبان کے اندر. عبرانی زبان جو کہ اب دنیا میں ناپید ہو چکی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس زبان کے جاننے والے ہوں. ہمارے مسلمانوں میں سے ماضی قریب اور ابھی شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ جو فوت ہوئے ہیں، وہ عبرانی زبان جانتے تھے، انہیں عبرانی زبان آتی تھی. اور پرسوں ہفتے والے دن جو آپ کے پاس مولانا خاور رشید بٹ صاحب تشریف لا رہے ہیں، انہیں بھی عبرانی زبان آتی ہے. تو بہت کم لوگ ہیں جنہیں یہ زبان آتی ہو. ان کے اپنے پادریوں کو نہیں آتی ہوتی. ہمارے مولوی اور جتنا بھی نلائق کا نلائق ہو، کم از کم اسے وہ گردانوں کی بنیادی چیزیں، اور وہ نہ صحیح اس کو ہدایت الناف اور کافیہ اور الفیہ آتا ہو، لیکن اس کو بنیادی چیزیں تو آتی ہوتی ہیں. زارابا تو اس نے یاد کیا ہوتا ہے نا. وہ قرآن مجید کو سامنے رکھ کے اگر کوئی ترجمے کے اندر ڈنڈی مار رہا ہو تو اس کو پکڑ تو لیتا ہے نا، کہ قرآن کی اصل ہمارے پاس ہے، اس کا جو ہے وہ متن ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر. مسلمانوں کے آپس میں لاکھ اختلافات ہیں، فقہی اختلافات ہیں نا ہمارے آپس میں. لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس پہ. وہ کہتا ہے ہاتھ ادھر باندھنے ہیں، وہ کہتا ہے ایسے کرنے ہیں، وہ کہتا ہے آمین ایسے کہنا ہے، وہ کہتا ہے ایسے کہنا ہے. یہ ہمارے فقہی اختلافات ہیں آپس میں. لیکن اس سارے کے باوجود کتاب ہماری ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے. ایون کہ کچھ شیعہ اسکالرز کو چھوڑ کے شیعہ کا جمہور جو ہے وہ بھی اس چیز کا قائل ہے کہ ہم اسی قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں. تو مسلمانوں کے اندر اس بات پہ کم از کم اکٹھ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ان کے عقائد ہیں. ان کے عقائد کے اندر جو بڑی بنیادی اور اس وقت میجر جو ان کے عقائد کے ماننے والے دنیا میں لوگ ہیں، وہ ان کے عقائد کے اندر آتا ہے سب سے پہلے ان کا تصور خدا. اور ان کا تصور خدا یہ ہے کہ خدا کی ذات اکیلی خدا نہیں ہے. یہ توحید کے نہیں بلکہ تثلیث فی التوحید کے قائل ہیں. اور ان کا یہ عقیدہ اس طرح کا ہے کہ یہ آج تک اس عقیدے کو سمجھا نہیں سکے کسی کو. مثلا ان کا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ یہ تثلیث کا جو ٹرائی اینگل بناتے ہیں وہ یہ ہے: باپ، بیٹا، روح القدس. یہ کہتے ہیں یہ تینوں مل کے خدا بنتے ہیں. اور پھر جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ تین کو خدا مانتے ہیں، یہ تو شرک ہے. کہتے ہیں نہیں، آپ کو ہمارے عقیدے کا نہیں پتا. ہم تثلیث کو نہیں مانتے، ہم تثلیث فی التوحید کو مانتے ہیں. یعنی یہ تین مل کے ایک ہی ہیں. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جمع ایک ایکول ٹو ایک. یہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. دنیا کا کوئی ریاضی کا ایسا کلیہ نہیں ہے جس میں 1+1+1+ برابر 1 ہو. اور بھائی یہ 3 بنتا ہے. آپ تثلیث فی التوحید کہہ لیں یا تثلیث کہہ لیں، وہ 3 ہی ہیں. تو ان کا تصور خدا یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو، اچھا ان میں سے بعض فرقے تھے جو مریم علیہ السلام کو بھی تثلیث کا حصہ مانتے تھے. لیکن اب جو ان کے تثلیث کے ماننے والے یعنی کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ 2 فرقے آپ کو جو بتائیں، یہ دونوں تثلیث کو مانتے ہیں.
اور وہ باپ بیٹا اور روح القدس کو جو ہے وہ تثلیث کا حصہ مانتے ہیں. یہ خدا کے متعلق ان کا نظریہ ہے. اور قرآن مجید نے اس کی جا بجا کئی مقامات پہ نفی کی ہے. سورہ النساء ہے، اس کی آیت نمبر 171 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، تم اللہ کے ذمے سوائے حق کی کوئی بات نہ کہو. عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کا کلمہ تھے جو انہوں نے مریم کی طرف القاء کیا. اور اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ جو تم تین کو ملا کے خدا بناتے ہو نا، یہ نہ کہا کرو. انتہو خیر لکم، اس بات سے باز آ جاؤ، اس بات سے رک جاؤ. یہ جو تم تین خداؤں کو خدا بناتے ہو، خدا ایک ہی ہے. اسی طرح ان کا ایک عقیدہ ہے اس تثلیث کے عقیدے کے بعد کفارے کا عقیدہ، مصلوبیت مسیح کا عقیدہ. یہ اس کے لیے بڑی پیاری ایک کہانی گھڑتے ہیں. وہ کہانی کیا ہے؟ کہتے ہیں جی دیکھیں آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تھا نا، لغزش ہوئی تھی جو انہوں نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا، تو اس گناہ کی معافی کے لیے نا بے عیب برا چاہیے تھا. چونکہ وہ گناہ نسل در نسل آدم سے اس کے بیٹے میں، اس سے اس کے بیٹے میں، اس سے اس کے بیٹے میں یہ منتقل ہوتا جا رہا تھا، تو اس کی معافی کے لیے ایک بے عیب برا چاہیے تھا، ایسا چاہیے تھا جس کے اندر یہ گناہ نہ ہوتا. تو اس کے لیے پھر خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. یہ جو ابن اللہ کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کو، کہتے ہیں جی خدا نے پھر اپنے بیٹے کو بھیجا. ہمارا بھی یہ ماننا ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ جی مریم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو چونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان کے اندر وہ گناہ نہیں تھا. وہ جو کنورژن چل رہی تھی نا گناہ کی، کہ باپ سے بیٹے میں، اس سے بیٹے میں، اس سے اس کے بیٹے میں، تو یہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بے عیب برا تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کے اوپر پھر عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دی، کفارہ دیا، تو ساری انسانیت جو ہے وہ اس گناہ سے پھر آزاد ہو گئی. یہ وہ مصلوبیت کا عقیدہ ہے اور وہ کفارے کی کہانی ہے. یہ میں نے آپ کو مختصراً بتائی ہے. اگر آپ ان ڈیٹیل اس کو پڑھنا چاہیں تو اس کے اوپر جو عیسائیت کے اوپر اتھینٹک کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک کتاب آپ کو مل جائے گی پروفیسر ساجد میر صاحب کی، عیسائیت کے نام سے. یہ دارالسلام سے چھپی ہوئی ہے. اس کے اندر ان کے بنیادی عقائد جو یہ بائبل سے پیش کرتے ہیں وہ ہیں. اسی طرح رحمت اللہ کرانوی صاحب ایک عالم دین گزرے ہیں، دیوبند مسلک سے ان کا تعلق تھا. اظہار الحق کے نام سے ان کی کتاب تھی جو آج کل اردو زبان میں کنورٹ ہو کے بائبل سے قرآن تک کے نام پہ ہے. اسی طرح اگر کسی کو مل جائے شیخ ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ، ان کی کتابیں جو انہوں نے عیسائیت کے رد میں جوابات نصارہ لکھی، مسیحیت لکھی، عالمگیر کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی. تو شیخ ثناء اللہ امرسری کی کتابیں بھی بڑی اتھینٹک اور بڑی مختصر جامع کتابیں ہیں. اگر کسی کو مل جائیں تو وہ بھی ان کی کتابیں پڑھ سکتا ہے. تو یہ وہ کفارے کی ایسی بے بنیاد کہانی تھی. اس کے اوپر ہمارا ایک سوال ہوتا ہے، اس سوال کا جواب نہیں ان کے پاس ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی مسیح علیہ السلام نے سب کے گناہ اپنے سر پہ لے کے نا صلیب کی موت لے لی. تو سوال یہ ہے کہ بھائی وہ جو صلیب پہ موت آئی وہ گناہ اپنے سر لے کے آئی یا اس سے پہلے آئی؟ اگر تو انہوں نے سب کے گناہ اپنے سر لے لیے وہ بے عیب کیسے رہ گئے؟ بنیاد تو اسی کو بناتے ہیں نا جی، وہ بے عیب برا تھے، اس لیے ان کو جو ہے وہ موت صلیب پہ آ گئی تو وہ سب کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. بھائی جب گناہ اپنے سر لے لیے تو بے عیب کیسے رہ گئے؟ اگر گناہ سر پہ نہیں لیے ویسے قربانی ہوئی ہے تو پھر قربانی کس چیز کی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال مسیحیت کے عقائد پہ جو مزید تفصیل ہے وہ آگے چل کے آپ کا ایک لیکچر بھی ہے، ڈاکٹر عاصم علی آئیں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو بنیادی عقائد ہیں اور اس کے لیے وہ کیا کیا دلیلیں دیتے ہیں اور آگے ہم ان کو کیا جواب دیتے ہیں، اس پر آپ کے ساتھ انشاءاللہ تفصیلاً وہ ڈسکشن کریں گے. تو یہ اپنا ہوگی ان کی عقائد. اور فرقے ان کے میں نے آپ کو پہلے بتا دیے ہیں. ان میں سے جو فرق ہے بنیادی ان کا وہ یہی ہے
کہ جو کیتھولک فرقہ ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ روایات کلیسیا کے پابند ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، اور پروٹیسٹنٹ فرقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم بائبل کے ماننے والے ہیں، باقی تثلیث کو دونوں ہی مانتے ہیں، اور جو توحیدی فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ تھکتے نہیں گئے؟ بس کریے۔ اچھا بس اب تھوڑا سا کام رہ گیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو غیر الہامی مذاہب آپ کو بتائے تھے نا میں نے، سامی کے ساتھ غیر سامی ادیان، اس میں سے صرف ایک کا ہم تذکرہ پڑھیں گے، چونکہ ان کے ساتھ کبھی ہمارا ٹاکرا ہو جاتا ہے، میل ملاقات ہو جاتی ہے، اور وہ ہیں ہندو مت۔ یہ ہندو مت کے مختلف نام ہیں، اس کو آریہ دھرم بھی کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ سناتن دھرم بھی کہا جاتا ہے، ہندو مت، ٹھیک ہے جی۔ اس مذہب کے جو مصادر ہیں، یعنی ان کی جو بنیادی کتابیں ہیں وہ، اچھا ہندو مت کی آج تک کوئی جامع معنی تعریف نہیں کر سکا کہ ہندو مذہب کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو بنیادی ماخذ کتابیں ہیں وہ تو پہلے نمبر پر ویدیں ہیں، وید، ٹھیک ہے جی۔ وید جو ہیں وہ ان کے ہیں 4، رگ وید، اتھر وید، یجر وید، اور ایک کا نام ہے سام وید۔ اس میں سے ایک میرے پاس تھی، وہ میں لے کے آیا ہوں، یہ یجر وید کا جو اردو میں ترجمہ ہوا ہے وہ یہ ہے، باقی جو ان کی ویدیں ہیں وہ ان کا جو ہے وہ ترجمہ نہیں ہوا ابھی تک، نہیں سوری، رگ وید کا ترجمہ بھی ہوا ہے ہمارے پاس، وہ ہے نہیں، اسی طرح جو ہے اور ویدیں بھی ہیں، تو یہ پہلے نمبر پر مانتے ہیں وید کو۔ اسی طرح ان کے جو مذہبی مصادر ہیں ان میں سے ایک مصدر ہے پران، ہمارے پاس وہ ہے کوئی نہیں پران، تو یہ پران کو بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح یہ مہابھارت ایک کتاب ہے، یہ ہے مہابھارت، یہ اس کا اردو میں ترجمہ چھپا ہوا ہے، یہ مہابھارت کتاب ہے، اس کے اندر ہیں زندگی کے اصول کہ آپ نے اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، وہ اصول و ضوابط اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے رامائن، یہ ہے۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے ستیارت پرکاش، وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے گیتا، یہ ابھی لیٹسٹ ہی چھپ کے آئی ہے ان کی نا، تو ہم نے منگوائی ہے۔ اس میں اس نے 7 وہ شلوک جو ہوتا ہے اس کے اندر، جو ہمارے ہاں جس کو آیت کہا جاتا ہے وہ ہے، اس کی ہندی زبان بھی دی ہوئی ہے، نیچے اس کا ترجمہ بھی دیا ہوا ہے۔ تو یہ ان کی مذہبی کتابیں ہیں ہندوؤں کی، جن کو ہندو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا تصور خدا کیا ہے؟ ان کے خدا کا نام تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ اپنے خدا کو کیا کہتے ہیں؟ بھگوان، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض ان میں سے ایشور بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو ان کے مختلف خدا ہیں مختلف کاموں کے، جس کو جس طرح کے خدا کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس طرح کا خدا خود بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ان کے اندر بھی، ہندوؤں کے اندر بھی ایک تثلیث ملتی ہے خداؤں کی، وہ 3 خدا ہیں، ایک ہے برہما، ایک ہے وشنو، اور ایک ہے شیو، ٹھیک ہے جی۔ برہما کو یہ کہتے ہیں کہ یہ خالق ہے، اس نے زمین اور آسمان بنایا تھا، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ خدا تھا جس نے یہ بنایا تھا۔ اور جو شیو ہے اس کا کام یہ ہے، وشنو کا کام یہ ہے کہ یہ نگہبان ہے، یہ اب اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جو شیو ہے یہ تباہ کرنے والا ہے، جب قیامت آئے گی تو یہ ساری چیزوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے اندر، اسی طرح ایک ان کا بڑا بنیادی عقیدہ جس کو آواگان کا عقیدہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں اس کو عقیدہ تناسخ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ ان کے تقریباً تمام جو فرقے ہیں ہندوؤں کے، ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی انسان مرتا ہے نا، اس کی روح کو موت نہیں آتی، اس کی روح دوبارہ جنم لیتی ہے۔ اگر وہ نیک انسان ہوتا ہے، اچھا انسان ہوتا ہے، تو اس کی روح کسی اچھی چیز میں ظاہر ہو جاتی ہے،
اور اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے، بدبخت انسان ہوتا ہے، تو اس کی روح جو ہے وہ کسی بری چیز میں، کسی جانور میں، کسی اس طرح کی چیز کے اندر جو ہے وہ اس کی روح کا ظہور ہو جاتا ہے. تو یہ ان کا آواگان کا عقیدہ ہے. اچھا جی، اس کے بعد اب ایک اور مذہب دنیا میں پایا تو جاتا ہے، لیکن نہ اس کو تقابل ادیان کی کتابوں میں شامل نہیں کرتے لوگ، اور اس مذہب کا نام ہے قادیانیت، مرزائیت. اس کے بنیادی عقائد جو ہیں وہ آپ آگے چل کے اس کے اوپر بھی لیکچر ہوگا، میں مختصراً کچھ چیزیں اس کی آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. یہ مذہب شروع ہوا تھا مرزا غلام احمد قادیانی سے. یہ لاہور سے شمال مشرق کی جانب ضلع گرداسپور تھا، وہاں پہ ایک قصبہ تھا جس کا نام تھا قادیان، وہاں پہ یہ پیدا ہوا تھا. اور اس کی اپنی کتاب ہے ایک، اس کی کتابیں جو ہیں نا وہ یہ روحانی خزائن کے نام سے ایک سیٹ چھپا ہوا ہے. یہ 23 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے، اس کی 23 جلدیں ہیں. اس کے اندر اس کی ساری وہ کتابیں جو ہے نا تقریباً 85 کے قریب یا اس سے کچھ ابو ہیں، وہ جمع کر دی گئی ہیں یہ 13 جلدوں کے اندر. تو اس کی 13 نمبر جلد ہے، اس کے اندر اس کی تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے کہ یہ 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا تھا. سکھوں کا دور جب اختتام کو چل رہا تھا تو اس وقت یہ آدمی دنیا میں تشریف لایا. تو اس کا باپ جو ہے وہ غلام مرتضیٰ اس کا نام تھا، ٹھیک ہے، اور دادے اس کے کا نام عطا محمد تھا. یہ بندہ جب اپنا بچپنا گزار کے، لڑکپن گزار کے کچھ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس نے اپنی زندگی کا آغاز ایک مذہبی اسکالر کے طور پہ کیا تھا. یہ مسلمان تھا، پہلے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا تھا. باقاعدہ ہمارے ایک اہل حدیث عالم تھے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا اشاعت السنہ کے نام سے. اس کے اندر اس کے جو ہے وہ مضامین بھی چھپا کرتے تھے. یہ اصل میں دونوں یار تھے، دوست تھے آپس میں. یہ بٹالہ کے رہنے والے تھے، وہ قادیان کا رہنے والا تھا، قریب قریب ہی تھے. تو محمد حسین بٹالوی صاحب اس کو نا سپورٹ بھی کیا کرتے تھے. وہ اس لیے کہ یہ شروع میں نا ہندوؤں کے ساتھ اس کے مباحثے بھی ہوئے. ہندوؤں کو اس نے بہرحال کچھ تھوڑا سا وقت ڈالا ہوا تھا اپنے دور میں. لیکن 1901 یا 2 میں اس بندے نے نا کھل کے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. 1901 یا 2 کے اندر. اس سے پہلے اس نے مجدد ہونے کا، مسیح ہونے کا، مسیح موعود جس کے آنے کا وعدہ تھا وہ ہونے کا، یہ سارے اس نے دعوے کیے تھے. لیکن 1901 میں اس بندے نے کھل کے نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو پھر سرخیل اہل حدیث مولانا محمد حسین بٹالوی نے وہ قرض بھی اتارا جو ان کے ذمے تھا. انہوں نے ایک فتویٰ لکھا اور فتویٰ لکھ کے سب سے پہلے بھیجا محدث سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو اس وقت کے سب سے بڑے، آج بھی بلکہ آپ میں سے جنہوں نے بخاری پڑھی ہے، آپ کے شیوخ نے اگر آپ کو سند اجازہ دی ہے تو آپ کی سند اجازہ میں سید نذیر حسین محدث دہلوی کا نام آتا ہے. تو سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہوں نے یہ فتویٰ بھیجا، اور اس کے بعد ہندوستان بھر سے تقریباً 150 کے قریب علماء کے اس کے اوپر دستخط کروائے اور اس کے کفر کا فتویٰ جاری کیا کہ یہ بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اب یہ کافر ہو چکا ہے. تو یہ بندہ جو ہے 26 مئی 1908 کو یہ لاہور میں مرا تھا. لاہور آیا ہوا تھا. یہ برانتھ روڈ نام سنا آپ نے، یہ اسٹیشن والی سائڈ پہ، وہاں پہ ایک احمدیہ بلڈنگ کے نام سے ایک عمارت ہے جو آج بھی مرزائیوں کے پاس ہے. اس بلڈنگ کے اندر یہ بندہ مرا تھا. اس کے بعد پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو واپس قادیان لے جایا گیا. تو اس کے بعد بھی ان کے 2 فرقے بنے. اس کے مرنے کے فوراً بعد ان کے 2 فرقے بن گئے. ایک جو ہے آج دنیا میں ربوا گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ لاہوری گروپ کے نام سے ہے.
یہ لاہوری گروپ کو لاہوری کیوں کہا جاتا تھا؟ یہ ایک بندہ تھا محمد علی لاہوری، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا یہ، مرزا خود تے ایویں پاگل ہی ہے سی، اینو اصل چ ایک دو بندے مل گئے سی جڑے بڑے علمی آدمی سن، انہاں چوں ایک بندہ محمد علی لاہوری سی۔ اس بندے کی انگریزی بھی بہت اچھی تھی، اس نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی تھی انگریزی زبان میں، جو آج اردو میں بھی شائع ہوئی ہے، اور مرزے کے دور میں ایک رسالہ نکلتا ہوتا تھا ریویو آف ریلیجنس کے نام سے انگلش میں، اس کا یہ ایڈیٹر بھی تھا۔ تو اس کی نا اصل میں نظر تھی مرزے کی گدی پہ کہ مرزے کے بعد میں ہی ہوں، لیکن حکیم نور الدین جو مرزے کا ذاتی معالج بھی تھا، حکیم تھا بڑا شاندار قسم کا، اور منجا ہوا عالم بھی تھا، وہ اس نے عیسائیت کے خلاف کتابیں بھی لکھی تھیں، وہ بھی اس کے چکر میں آ گیا ہوا تھا۔ حکیم نور الدین کے ہوتے ہوئے تو اس کی دال نہ گلی محمد علی لاہوری کی، لیکن اس کے بعد جب مرزے کا بیٹا، ان کا دوسرا خلیفہ جو مرزے کا بیٹا جب خلیفہ بنا، تو اس نے پھر اس وقت جو ہے نا وہ وقت ڈالا، اور اس وقت ان کے باقاعدہ دو گروہ ہو گئے۔ لاہوری گروپ جو ہے یہ ادھر لاہور میں ہی آج ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ہی آگے آپ کلمہ چوک کی جانب جائیں نا تو راستے میں آتا ہے، وہاں پہ ان کا آج بھی ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو الغرض ان کے جو بنیادی اختلاف ہوئے جو انہوں نے لوگوں کو بتائے وہ یہ تھے کہ جی لاہوری گروپ نے کہا کہ ہم مرزے کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، ہم مجدد مانتے ہیں، اور ربوے والا گروپ کہتا ہے کہ ہم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا اجرا مانتے ہیں۔ دوسرا ان کا اختلاف یہ ہوا کہ ربوے والا گروپ یہ کہتا تھا کہ جو مرزے کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، یعنی غیر احمدی جو ہے نا، جو مرزے کا فالوورز نہیں ہے وہ کافر ہے، اور لاہوری گروپ کہتے تھے نہیں، وہ چونکہ مجدد ہے اگر کوئی نہیں بھی مانتا تو وہ کافر نہیں ہے۔ اور تیسرا ان کا اختلاف یہ ہوا تھا کہ جماعت کا نظام جو ہے وہ خلیفہ چلائے گا کہ انجمن چلائے گی۔ ان کا آپس میں ایک مناظرہ بھی ہوا تھا، مباحثہ راول پنڈی کے نام سے وہ چھپا ہوا ہے، جس میں ان کے جو بنیادی اختلاف ہے اس کے اوپر ڈبیٹ ہوئی تھی ان کی آپس میں، تو وہ پھر مشترکہ خرچے کے ساتھ چھپی بھی تھی ان کی، تو اس میں ان کے جو بنیادی اختلاف ہیں وہ ذکر کر دیے گئے تھے۔ اس پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ لوگ ایک ظلم اور ستم یہ کرتے ہیں کہ اپنی مظلومیت کا رونا روتے ہیں ہر جگہ پہ کہ دیکھیں جی ہم مسلمان ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم سارا کچھ کرتے ہیں، ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں یہ لوگ کرتے ہیں پرسونیشن، تلبیس شخصی، کہ بندہ جو ہو نہ اس کو ظاہر کرے، پھر کہتے ہیں دیکھیں ہمارے اوپر اتنے ظلم ہوتے ہیں۔ اور بھئی پاکستان کے اندر قادیانیوں کے علاوہ کتنی مائنورٹیز رہتی ہیں، ہندو رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، اور آپ بھی قادیانی بن کر رہو نا، آپ اپنے آپ کو مسلمان کیوں شو کرتے ہو؟ آپ جو چیز ہے نہیں وہ کیوں بتا رہے ہو لوگوں کو؟ تو آپ کو پتا ہوگا کہ پھر بھٹو کے دور میں جو ہے وہ غالباً 1974 کے اندر اسمبلی میں ایک کاروائی چلی تھی، ہماری جو قومی نیشنل اسمبلی ہے وہاں پر یہ مسئلہ لے کے جایا گیا تھا کہ جی قادیانی مسلمان ہے کہ کافر ہیں۔ تو یہ 11 دن وہاں پہ تقریباً بحث و مباحثہ ہوا، قومی اسمبلی کی کاروائی کے نام سے وہ کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، 5 جلدوں میں، اس کی جتنی وہاں پہ جو دلائل اور سارا کچھ ذکر ہوا تھا وہ اس کے اندر ہے۔ وہاں پر جب یہ بحث چلی 11 دن تو اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر یہ فتویٰ دے دیا گیا تھا کہ جی قادیانیوں پہ اتمام حجت ہو گیا، ان کی جتنی دلیلیں تھیں وہ توڑ دی گئی ہیں، ان کی تعویلیں توڑ دی گئی ہیں۔ کسی پہ کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے یہی ہوتا ہے نا کہ اس کے اوپر اتمام حجت کیا جائے، اور اتمام حجت کیسے ہوتا ہے کہ اس کی طویلوں کو، اس کے دلائل کو، ان ساری چیزوں کو توڑا جاتا ہے۔ تو یہ وہاں پر جب ہو گیا تو اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی، حالانکہ اس سے پہلے بھی ان کو جو ہے وہ کافر تو قرار دیا جا چکا تھا، سید بٹالوی صاحب نے اپنے دور میں کفر کا فتویٰ لکھ کے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، علماء سے تصدیق بھی کروائی تھی اس کی، لیکن پاکستان کے آئین کے اندر باقاعدہ طور پہ 74 کے اندر ان کو جو ہے وہ کافر ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ تو یہ دنیا کے اندر کچھ موٹے موٹے مذاہب تھے جن کا میں نے آپ کو تعارف کروایا۔ اگر کوئی بھائی کو سوال کرنا چاہتے ہوں، کچھ چیز مزید ڈسکشن کرنا چاہتے ہوں تو میں حاضر ہوں۔ ہاں جی، بس اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وللسائر۔ یار یہ مسلمان فرق کرتے ہیں
ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی وہ خدا جو ہے چونکہ